ناظرین آداب، شان ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سید یعقوب سروش، پیش ہے آج کی تازہ خبریں۔ مغربی بنگال میں پہلے مرحلے کی رائے دہی کے تناسب اور پرامن رائے دہی پر سپریم کورٹ نے مسرت کا اظہار کیا۔ ریاست میں SIR کے خلاف دائر کردہ درخواستوں کے ایک بیچ پر سپریم کورٹ میں سنوائی کی جا رہی تھی۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیہ باگچی اور جسٹس وپن پنچولی کی بینچ ریاست میں انتخابات کے دوران تشدد کے واقعات میں کمی پر بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پہلے مرحلے کی رائے دہی کے فوری بعد دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ مصروف ہو گئے ہیں۔ ایک طرف امت شاہ انتخابی جلسوں اور پریس کانفرنسوں سے خطاب کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کو مغربی بنگال سے بے دخل کرنے کی عوام سے اپیل کر رہے ہیں، تو دوسری جانب وزیر اعظم نریندر مودی پھر ایک مرتبہ بنگال میں دکھائی دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے زیر قیادت خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ BJP مجرموں کے لیے سزا کو یقینی بنائے گی۔ امریکی صدر کی ہندوستان کو جہنم کے گڑھے سے تشبیہ پر ہندوستان نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے اس بیان کو عدم وقفیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ تاہم ایک ہندوستانی عہدیدار نے ٹرمپ کے بیان کو قابل مذمت اور دونوں ممالک کے درمیان تصادم کے مترادف قرار دیا ہے۔ ہندوستانی نژاد امریکی سیاستدانوں نے ہندوستان کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے نازیبا ریمارکس پر ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا۔ ترین اسنا امریکی صدر نے اپنے جاری بیان پر رد عمل کے بعد ایک وضاحت پیش کی اور کہا کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے۔ تمل ناڈو میں رائے دہی کے ریکارڈ اضافے پر رد عمل پیش کرتے ہوئے فلم اداکار سے سیاستدان بنے وجے نے اس کو تاریخی اضافہ قرار دیا ہے، جبکہ قومی صدر کانگریس ملک ارجن کھارگے نے کہا کہ انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ واضح رہے کہ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں 5.73 کروڑ رائے دہندوں میں سے 4.87 کروڑ رائے دہندوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سمراٹ چودھری نے بہار اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ اس کے بعد اب سمراٹ چودھری باضابطہ چیف منسٹر دفتر سے ریاست کے امور چلائیں گے۔ چودھری نے اس موقع پر نتیش کمار کے نقش قدم پر چلنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ کویت کا کہنا ہے کہ عراق سے 2 ڈرونز کے ذریعے اس کی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران پر مسلط جنگ نے ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ آبنائے ہرموز بند ہونے کا اثر ساری دنیا کے ایندھن پر پڑ رہا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے مابین جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 3 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پر امید ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کے معاملے میں وہ کسی دباؤ میں نہیں، حالانکہ تہران کے لیے وقت محدود ہے۔ میرے پاس وقت بہت ہے مگر ایران کے پاس وقت ہرگز نہیں ہے۔ گھڑی کا کانٹا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سید یعقوب سروش اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو دیں اجازت۔ شب بخیر۔